الرحمن الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الطہور نصف الایمان۔ انسان کی زندگی کا ایک حصہ پاکی ہے، اور قرآن کریم کے اندر اللہ نے اہل قباء والوں کی تعریف بیان فرمائی کہ فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، کہ اس میں ایسے لوگ ہیں جو پاکی کو پسند کرتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے والوں سے سوال کیا ما ھذہ الطہارۃ التی اثنی اللہ بہا علیکم، کہ اللہ نے آپ کی تعریف فرمائی ہے، تو اللہ نے آپ کی تعریف کس بنا پر فرمائی؟ تو مدینے والوں نے جواب دیا قالوا کنا بجمع بین الماء والحجر، فرمایا ہم پانی اور مٹی کو جمع کرتے ہیں، یعنی ہم جب نجاست سے پاک ہوتے ہیں تو اس سے خوب اچھی طریقے سے پاکی حاصل کر لیتے ہیں۔ اللہ نے اس بنا کے اوپر اہل مدینہ والوں کی تعریف فرمائی۔ حالانکہ پاکی کا تعلق عبادات کے ساتھ صرف خاص نہیں کہ نماز کے لیے پاک رہنا ہے، حج کے لیے پاک رہنا ہے، طواف کے لیے پاک رہنا ہے، بلکہ اسلام نے پاکی کو ایک جز قرار دیا گیا، اسلام کا ایک جز قرار دیا گیا، اور آگے چل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس کو نصف ایمان قرار دیا گیا کہ پاکی ایک آدھا ایمان ہے، ایمان کا ایک حصہ ہے۔ اس لیے علماء نے جو پاکی کے مراتب بیان فرمائے، اس میں ایک پاکی تو یہ ہے کہ انسان ظاہری آلودگی سے پاک رہے، دوسرا یہ کہ انسان کے اعضاء گناہوں سے پاک ہو جائیں، تیسرا یہ ہے کہ انسان کا باطن پاک ہو جائے، کہ اس کے اندر غیر اللہ نکل جائے، اللہ کی معرفت آ جائے، چونکہ اللہ کی معرفت اور غیر اللہ یہ دونوں ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے۔ اور چوتھا یہ فرمایا کہ بری عادات، برے اخلاق، اس چیز سے انسان کا اندر پاک ہو جائے، اس لیے کہ بری عادات اور یہ جو برے اخلاق ہیں یہ بھی گندگی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کا ایک حصہ قرار دیا گیا، اس لیے تو حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی الدین علی النظافہ، کہ دین کی بنیاد ہی صفائی ہے۔ اور ایک حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مفتاح الصلاۃ الطہور، نماز کی کنجی پاکی ہے۔ اور قرآن کریم کے اندر اللہ نے مختلف مقامات کے اوپر فرمایا، ایک جگہ فرمایا ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج ولکن یرید لیطہرکم، اللہ تمہیں کسی تنگی میں نہیں ڈالنا چاہتا، لیکن اللہ تمہیں پاک اور صاف دیکھنا چاہتا ہے۔ اللہ یہ اس چیز کو پسند کرتے ہیں، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ پاک توبہ کرنے والوں کو محبوب رکھتے ہیں، پاک و صاف رہنے والوں کو اللہ محبوب رکھتے ہیں۔ اس لیے جب انسان نجاست سے، غلاظت سے پاک ہو جائے تو اس کو اچھی طریقے سے پاکی حاصل کرنی چاہیے۔ اور اس کی بہتر صورت یہ ہے کہ جب انسان پیشاب وغیرہ سے پاک ہو جائے، پخانہ سے، تو اچھی طریقے سے پاکی حاصل کر لے۔ لیکن یاد رکھیں کہ شیطان اس موقع کے اوپر انسان کو ورغلاتا ہے۔ جب انسان پیشاب سے فارغ ہوتا ہے تو اس کو یوں محسوس ہوتا ہے جیسا کہ اس کے کپڑوں کے اوپر قطرے وغیرہ لگ گئے، حالانکہ جب انسان پاکی حاصل کر لے تو یہ وسوسوں کا آ جانا یہ شیطان کی وجہ سے ہوتا ہے۔ پاکی کے اندر ضروری ہے
لیکن اتنی حد سے بھی زیادہ نہ ہو کہ انسان جو ہے وساوس کی بیماری کے اندر مبتلا ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزارنے کی